بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری یا بکرا ذبح کرتا اور اس کے خون سے بچے کے سر کو رنگ دیتا۔ پھر جب اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہمارا یہ طریقہ ہو گیا کہ ہم 7ویں دن عقیقے کی بکری یا بکرے کی قربانی کرتے اور بچے کا سر صاف کرا کے اس کے سر پر زعفران لگا دیتے۔ اور اسی حدیث کی رزین کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ 7ویں دن عقیقے کے ساتھ ہم بچے کا نام بھی رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ بچے کا عقیقہ کرتے تو روئی کے ایک پھوئے میں عقیقہ کے جانور کا خون بھر لیتے، پھر جب بچے کا سر منڈوا دیتے تو وہ خون بھرا پھویا اس کے سر پر رکھ دیتے اور اس کے سر کو عقیقہ کے خون سے رنگین کر دیتے۔ یہ ایک جاہلانہ رسم تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے سر پر خون نہیں بلکہ اس کی جگہ خلوق لگایا کرو۔ خلوق ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو زعفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے۔ حضرت بریدہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ان حدیثوں سے معلوم ہوا عقیقے کا رواج عربوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، کیونکہ اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، اور یہ بنیادی طور پر شریعت اسلامی کے مزاج کے مطابق تھا اور غالباً مناسک حج کی طرح ملت ابراہیمی کی بقایا میں سے تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصل کو باقی رکھا اور جاہلانہ رسوم کی اصلاح فرمائی۔ عقیقے کا رواج یہود میں بھی تھا، لیکن وہ صرف لڑکوں کی طرف سے عقیقہ کی قربانی کرتے تھے، لڑکیوں کی طرف سے نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے غالباً لڑکیوں کی ناقدری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی اور حکم دیا کہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جائے۔ البتہ دونوں صنفوں میں قدرتی اور فطری فرق ہے، جس کا لحاظ میراث اور قانون شہادت وغیرہ میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کے عقیقے میں ایک بکری اور لڑکے کے عقیقے میں اگر استطاعت اور وسعت ہو تو 2 بکریوں کی قربانی کی جائے۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ عقیقہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ عقیقہ کے جانور نر ہوں یا مادہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کی طرف سے عقیقہ کی قربانی کرنا چاہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کی قربانی کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا عقیقہ فرائض و واجبات کی طرح کوئی لازمی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا درجہ استحباب کا ہے، جیسا کہ حدیث کے خط کشیدہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح لڑکے کے عقیقے میں 2 بکریاں کرنا بھی کچھ ضروری نہیں ہے، ہاں اگر وسعت ہو تو 2 کی قربانی بہتر ہے، ورنہ 1 بھی کافی ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے میں 1 ہی بکری کی قربانی کی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے جانور کے عوض رہن ہوتا ہے، جو 7ویں دن اس کی طرف سے قربان کیا جائے اور اس کا سر منڈوا دیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ عقیقہ کے جانور کے عوض بچے کے رہن ہونے کی شارحین حدیث نے کئی مطالب بیان کیے ہیں، جس میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ بچہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اور صاحب استطاعت کے لیے عقیقے کی قربانی اس کا شکرانہ
اور گویا اس کا فدیہ ہے۔ جب تک یہ شکریہ پیش نہ کیا جائے اور فدیہ ادا نہ کر دیا جائے وہ بار باقی رہے گا اور گویا بچہ اس کے عوض رہن رہے گا۔ عقیقہ کے ساتھ 7ویں دن بچے کا نام بھی رکھا جائے، لیکن بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کا نام پیدائش کے دن ہی رکھ دیا تھا، اس لیے 7ویں دن سے پہلے نام رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں اگر پہلے نام نہ رکھا گیا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کے ساتھ بھی نام رکھ دیا جائے۔ جن حدیثوں میں 7ویں دن عقیقہ کے ساتھ نام رکھنے کا ذکر ہے ان کا مطلب یہی سمجھنا چاہیے۔ حضرت سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بچہ عطا فرمائے وہ عقیقہ کرے، لہٰذا بچے کی طرف سے قربانی کرو اور اس کا سر صاف کرا دو۔ عقیقہ میں جیسا کہ ان حدیثوں سے ظاہر ہے 2 ہی کام ہوتے ہیں، ایک بچے کا سر منڈوا دینا اور دوسرا اس کی طرف سے شکرانہ اور فدیہ کے طور پر جانور قربان کر دینا۔ ان دونوں عملوں میں ایک خاص ربط اور مناسبت ہے اور یہ ملت ابراہیمی کے شعار میں سے ہے۔ حج میں بھی ان دونوں کا اس طرح جوڑ ہے اور حاجی قربانی کے بعد سر صاف کراتا ہے، اس لحاظ سے عقیقہ عملی طور پر اس کا بھی اعلان ہے کہ ہمارا ربط اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور یہ بچہ بھی ملت ابراہیمی کا ایک فرد ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے عقیقے میں ایک بکری کی قربانی کی اور آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس کا سر صاف کر دو اور بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ کر دو۔ ہم نے وزن کیا تو وہ 1 درہم برابر یا اس سے بھی کچھ کم تھے۔ اس حدیث کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ کرنے کا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حکم دیا تھا، بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے دنوں میں ان کے ماں باپ یعنی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ عقیقہ کی قربانی کر سکتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی قربانی کی تو اپنی طرف سے کر دی، لیکن حضرت فاطمہ سے فرما دیا کہ بچے کے بالوں کے وزن بھر چاندی وہ صدقہ کر دیں تاکہ ان کی طرف سے بھی کچھ شکرانہ صدقے کی شکل میں اللہ کے حضور میں گزر جائے۔